اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات علی محمد و آل محمد حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کی جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ اس اللہ کی بہت تعریف ہے جس اللہ نے ہمیں حسین کا ماتمدار بنایا۔ اس اللہ کی بے انتہا تعریف اور شکر ہے جس نے ہمیں محمد و آل محمد کا جاں نثار بنایا۔ میں ابھی یہ سن رہا تھا آپ کی گفتگو کہ مقصر فلانا فلونا، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انتقال ہو گیا، علامہ سید محمد یار شاہ قبلہ نجفی، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو، چونکہ علماء کو لوگ کم جانتے ہیں، جہلاء کو زیادہ جانتے ہیں، جاہلوں کی ویلیو زیادہ ہے، علماء کی کم ہے۔ جو زیادہ پیسے آپ سے مانگے وہ بڑا عالم ہے، جو کچھ نہ مانگے آپ کہتے ہیں فضول بیکار ہے، فارغ بیٹھا تھا آ گیا۔ چونکہ ذکر حسین کمرشل ہو گیا ہے، وہ نہ پڑھانے والے میں ثواب کی نیت ہے، نہ پڑھنے والے میں ثواب کی نیت ہے، نہ سننے والے میں سننے کی ثواب کی نیت ہے۔ یہ ایک آپ لوگ چکر بازی میں پڑ گئے ہیں، اللہ کرے آپ نکل آئیں، نہیں تو 12واں امام موجود ہے، وہ جانے ان کے دادے کا دین ہے، وہ خود ہی سنبھالیں گے۔ مقصر کون ہے، غالی کون ہے، وہابی کون ہے، قالی کون ہے، فلانا کون ہے، فلانا کون ہے، ہم تو یہی جانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، 1,24,000 انبیاء ہیں، علی سے مہدی تک میرے اور پورے کائنات کے امام ہیں۔ جو علی کا منکر ہے وہ ولد زنا ہوتا ہے، اس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ جو علی کو گھٹائے وہ بھی حرام زادہ، جو علی کو بڑھائے وہ بھی حرام زادہ۔ نہ علی کا مقام میں بڑھا سکتا ہوں، نہ آپ میں طاقت ہے، اس علی کو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ یا علی ما عرفک الا اللہ وعلا، محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں علی آپ کو اللہ اور میں محمد کے علاوہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ ہم آقا کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، دشمن نمبر 1 ابھی آپ کو نہیں پتا کیا رپورٹیں آ رہی ہیں، وہ رانا ثناء اللہ سپاہی صحابہ کو مل رہا ہے، آپ اسی چکر میں۔ مقصر کون ہے، غالی کون ہے، وہاں مقصرین پر لعنت کرتے ہیں ہم۔ مقصر کا کام ہی نہیں ہے مجلس حسین میں آنا، مجلس حسین میں آتا وہی ہے جس کو زہرا کی اجازت ملے۔ یہ آپس کی چکر بازیاں چھوڑو، دشمن کو سمجھو۔ دشمن نے یہ نہیں دیکھنا یہ امامے والا ہے یا یہ کڑے والا ہے، اس نے ایک صف میں آپ کو دیکھنا ہے۔ خدا کے لیے متحد ہو، اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو اتحاد کرو۔ دشمن آپ کا ایک ہے،
ابھی وہ سپاہی صاحبہ نہیں چاہ رہے کہ دوبارہ ایک ہو کر مذہبی فسادات، ابھی ایجنسی کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ آپ احتیاط کرو، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ جہاں چھوٹے اجتماعات ہیں وہاں ٹارگٹ کرے، چونکہ اس کو بڑے بڑے اجتماعات میں لوگ کلاشیں لے کر کھڑے ہیں، بندوقیں لے کے کھڑے ہیں، آپ کے چکر میں ہیں، یہاں کوئی مقصر نہیں ہے۔ وہ علامہ محمد یار شاہ صاحب نے کو کسی نے کہا کہ جی مقصر غالی، اس نے کہا مجھے بھی لوگ مقصر کہتے ہیں، جو مجھے مقصر کہے وہ بھی حرام زادہ، اور اگر میں ہوں تو میں بھی وہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، علی ولی اللہ سب پڑھتے ہیں، ہاں کچھ لوگ نماز میں شروع کیا، کچھ نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ان کو پڑھنے دو، ان کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو دور نہ کرو۔ اب ہم دور رہنے کے متحمل نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، اور دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا علی وہ ہے جس نے خیبر کو فتح کیا۔ خدا کے لیے چکر بازی میں نہ پڑھو، تقسیم بندی میں نہ جاؤ۔ فرمائش علی تقسیم بندی نقصان ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام آج قبلہ کی سلامتی اور صحت کے لیے، طول حیات کے لیے، خدمت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل یہ آپس کی خدا کے لیے تماشے چھوڑو، اپنی بقا کی بات کرو، بقا کی، زندہ رہنے کی بات کرو۔ داعش کو کس نے ختم کیا ہے؟ شام کون لڑا ہے؟ جن کو آپ مقصر بولتے ہیں۔ بی بی زینب کے حرم کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے جو اتنے علماء شہید ہو گئے، عراق میں داعش کے ساتھ کون لڑا؟ آپ کو پتہ ہے؟ اگر آیت اللہ سید سستانی کا فتویٰ نہ آتا تو ایک ہفتہ کے اندر کاظمین، کربلا، نجف ان کے قبضے میں تھا۔ آپ نے کبھی سمجھا ہے کہ عالم کے علم اور فتوے میں کتنی طاقت ہے؟ ایک آدمی یہ کارپیٹ بھی بہتر ہے آغا سستانی کے گھر سے، یہ اس سے قیمتی ہے، وہ بہت اس سے بھی سستے والا ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، میں سب سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں آپ کہ وہاں یعنی آیت اللہ آغا سستانی کا اپنا گھر کرائے پہ، کچے 2 کمرے، آپ کے پاکستان کے مرجع مجتہد آیت الحافظ بشیر حسین، میں خود دیکھا کر، کچے 2 کمرے 3 کمرے۔ میں جب کسی ملک میں تھا تو وہاں کے لوگ آغا سستانی کے پاس گئے کہ آغا ہم اتنے ڈالر لائے ہیں، آپ کو گھر لے کر دیتے ہیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آغا سستانی کی آباد 40 سال پرانی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہاں بیٹھ کے بکواس کرنا آسان ہے، یہاں بیٹھ کے بک بک کرنا آسان ہے۔ علماء کی زندگی کو پڑھو۔ میرے 2 استاد ہیں جو نجف میں پڑھتے تھے پاکستان کے، خدا کی قسم روزے کے ساتھ، چونکہ جھوٹ بولنا روزہ باطل ہے، 2 میرے استاد، میرے سامنے کی بات ہے، نجف میں جب پڑھتے تھے تو تربوز کے چھلکے صاف کر کے سالن بناتے تھے، پیسہ نہیں تھا۔ یا آل محمد کا دین ایسے نہیں پہنچا یا علی کرنے سے، یا محمد کرنے سے، یا اللہ کرنے سے، وہاں دل کی قربانی دینے سے محمد و آل محمد کا دین پھیلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خدمت محمد و آل محمد مدد در صدر۔ بہت مشکل ہے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بات ہمارے لوگ تو پاکستان کے پتہ نہیں کیا ہو گیا شیعہ کو، بک 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 بک، بکواسات، خرافات، منکرات، اہل بیت کی توہین، علماء کی توہین، ذاکروں کی توہین، سب بیٹھے مست ہو کر آپس میں اختلافات۔ خبردار میری مجلس میں کوئی جرات نہ کرے کسی بک بک کرنے کی، خبردار۔ مجھے بند کرنا آتا ہے بڑی اچھی طریقے سے، میں آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں شام کے بٹیاں، کسی کو غلط فہمی تو وہاں تشریف لے آنا کہ مجھے بتا دینا۔ لہذا میری مجلس میں یا کبھی بھی میں ذاکروں سے بھی بول رہا ہوں، کوئی خبردار کسی نے اختلاف کی زبان کی، میرے پاس 10 کلاشن کوفے ہیں، انشاءاللہ استعمال ہوں گی۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں رمضان ہے، ایجنسی سنے کوئی سنے، انسان کے بچے بنو، غیرت کرو،
آپس میں خبردار اگر شیعہ کو لڑانے کی کوشش کی تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں لڑنے دیں گے آپس میں. جو اختلاف پیدا کرے گا اس کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. ہمارا امام علی ایک ہے، ہماری مخدومہ بی بی زہرا ایک ہے، امام حسین ایک ہے. لبیک یا حسین کون بولتا ہے؟ لبیک یا مہدی کون بولتا ہے؟ لبیک یا علی کون بولتا ہے؟ آپ کو دین کیسے نہیں سکھایا؟ یہ نماز پڑھتے کیسے نہیں سکھایا؟ علماء نے سکھایا نا. اہل بیت کے ماننے والے آگے فرق باز نقوی ہیں، ان سے پوچھا ان کی سیلری کتنی ہے؟ کبھی کسی نے آ کر پوچھا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا نہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے. کبھی ان سے کسی نے آ کے پوچھا ہے آغا صاحب آپ کا گزار اوقات کیسے ہے؟ میں آپ کے قریب میرے پاس تو ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا کہ کسی نے کہا کہ مولانا صاحب کو کسی چیز کی ضرورت ہو. الحمدللہ ہے ہی نہیں. لیکن آپ کدھر ہیں یار؟ آپ کو کیا ہے علماء کے؟ آپ دور ہوتے جا رہے ہیں اور نجاست کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا امام علی ہے، آپ کا مولا حسن ہے، آپ کا مولا حسین ہے. اور جس نے یزیدیت کو پاش کر دیا، اب یزیدیت ایک ہے، حسینیت بکھر رہی ہے. آپ کس چیز کی بات مانتے بھائی صاحب؟ کس کی بات مانیں گے آپ ہوش کرو خدا کے لیے، ہمیں مجبور نہ کرو. ہم ایک ہیں، دشمن کے مقابلے میں ہم ایک ہیں. اور میں نے تو اعلان کیا ہوا ہے. یہ آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں جی مجلس کی دعوت نہیں دیتے جی، ٹائم تمہارے باپ کا ملک ہے. شہباز شریف تیرے باپ کا ملک ہے، تو نے پاکستان بنایا. تم تو امرتسر کے بازار میں پھولوں کے ہار بیچتے تھے، تمہارے آباء و اجداد، سب کو پتہ ہے. تم ہماری مجلس بند کر سکتے ہو؟ ثناء اللہ تم ہماری مجلس کو بند کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم یزید مٹ گیا، بنو امیہ مٹ گیا، بنو عباس مٹ گیا. کل بھی حسین زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک حسین زندہ باد رہے گا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ولی اللہ نہ ہے ادھر. آپ اپنی مجلس کی بات کرو. یہ مجلس ہے، یہ جلوس. ابھی مجھے جنگ سے کل فون ہے، مجھے دعوت تھی، میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، ادھر تھا میرا پروگرام. وہ کہتا جی وہ کبھی تھانہ بلاتا ہے، کبھی کوئی ایجنسی بلاتا ہے، کبھی کوئی چکر کرتا ہے. جی مجلس کا ٹائم بتاؤ، کب پڑھنی ہے، کس نے پڑھنا ہے، کون کدھر سے آ رہا ہے، کھانا کیا دینا ہے، پیسہ کتنا دینا ہے. اور پاکستان ہے بھائی صاحب، ہمارا ملک ہے. ہم اندر بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں، ہم کوئی ناچ گانا خدا نہ خواستہ کر رہے ہیں، ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں. اگر آپ کو علی کے ذکر سے نفرت ہے تو اپنی ماں کی شکایت کرو. اگر تمہیں علی کے ذکر سے کوئی پرابلم ہے تو پرابلم ہمارے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں، میرے محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولاد ولا یبغضک الا خبیث الولاد. علی سے محبت وہ کرے گا جو حلال زیادہ ہوگا، دشمنی وہ کرے گا جو حرام زیادہ ہوگا. ہم آپ کا علاج کہاں سے کروائیں؟ لہذا یہ آپ نہ گھبرائیں. یہ امامے والے آ جاتے ہیں، پگڑی والے. میرا لباس کالا دیکھا ہے؟ یہ عزادار کی علامت ہے. آغا صاحب کو دیکھیں، یہ عزادار حسین کی نشانی ہے. یہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو حسین کا عزادار بناتا ہے. جس کو اللہ نہیں پسند کرتا اس کو کہتا دفع ہو جاؤ، تم ضرورت نہیں. شیطان کتنی عبادت کی ہے. بس میں ختم کر رہا ہوں. میرے بعد بہت بڑے قبلہ صاحب ہمارے حوض علمیہ جامعۃ الامام المہدی علیہ السلام، جو شام کے بھٹیا میں امام حسین ولیج کا، اس کے پرنسپل ہیں. زبردست سرکی میں مصائب پڑھیں گے، فضائل سنائیں گے، آپ کو لطف آئے گا. مجھے تو آپ نے ایسے غصے میں بٹھا دیا اوپر بھائی صاحب کی اور آپ کی. یہ اس کو خدا کے لیے آئندہ کبھی ایسی بات نہ کرو. کہیں بھی آپ ایسی بک سنو، اس کو خاموش کرو. بھائی ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہیں.
ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے ایک کرنا ہے۔ اور میں تو اعلان آج کر رہا ہوں، اگر میں نے کبھی بھی کسی ذاکر کو یا کسی مولوی کو اختلاف کرتے ہوئے سنا، اس کا راستہ روکوں گا، اور ضرور اور ہر حال میں روکوں گا۔ اب ہم اس کے متحمل نہیں ہیں بھائی اختلافات کی۔ کیوں؟ کس چیز کا اختلاف؟ میں نے عرض کیا نا، کچھ ہمارے بھائی ہیں شور ہوئی کرتے جو نماز نہیں پڑھتے، وہ علیوں ولیوں نہیں پڑھتے نماز میں۔ بسم اللہ میں علی، الحمد میں علی، قل هو اللہ احد میں علی، رکوع میں علی، سجود میں علی، قیام میں علی، قعود میں علی۔ علی کو نماز سے کیسے نکال سکتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم یہ پڑھتے ہو نا نماز میں، میں نے عنوان بھی رکھا۔ علی آ رہے تھے، پیغمبر صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے، علی کو آتے ہوئے دیکھا، کہا اے صحابہ دیکھو یہ کون آ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی۔ فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، لیکن دیکھو آج میں علی کے بارے میں ایک سند پیش کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا یا علی انت صراط المستقیم، یا علی آپ صراط مستقیم ہیں۔ کوئی نام لے کے پڑھتا ہے تو کوئی صراط مستقیم کہہ کے علی کا نام لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ بے کیا ہے؟ بے کے نقطے میں علی، ابھی قبلہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ علی نے خطبہ پڑھا بغیر الف کے، نہج البلاغہ میں ہے، جب عربوں نے کہا کہ بغیر الف کے، تو علی نے تیاری نہیں کی، ممبر پہ تھے، بغیر تیاری کے فصیح و بلیغ علی نے خطبہ شروع کر دیا جس میں الف نہیں آیا۔ پھر کسی نے کہا یا علی نقطے کے بغیر کچھ حل ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا علی نقطے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا تمہارے لیے نقطہ بہت اہم ہے۔ علی نے وہیں سے خطبہ شروع کیا جو بغیر نقطے کے تھا۔ ہے کوئی علی جیسا بڑا عالم، ہے کوئی علی جیسا بڑا مفسر ہے جو کہے کہ بسم اللہ کی علی اتنی تفصیل اور تفسیر بیان کر سکتا ہے کہ 70 اونٹ آ جائیں بسم اللہ کی تفسیر سے لادے جا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پورے پاکستان میں ہم نکل رہے ہیں، اور مجلسوں کا پرمٹ یہ نوکری یہ اپنا اجازت یہ فلانا یہ جیسا فضول ہے، اس کو ٹوکری میں پھینکیں گے ہم، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک بھی حسین کا، ذکر بھی حسین کا۔ یہ کسی کے باپ کا ملک ہے؟ یہ حسین کے نام پہ بنا، یہ علی کے نام پہ بنا۔ ملک بھی حسین کا ہے، ہم بھی حسین کے ہیں، ماتم بھی حسین کا ہے، مجلس بھی حسین کی ہے، ذکر بھی حسین کا ہے، لنگر بھی حسین کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، میں تڑپتا ہوں خدا کی قسم۔ ہم اپنے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، ابھی میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا۔ 18 غدیر کو ہم اس کا اعلان کرنے والے ہیں، اور ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوگی، اس میں بہت علماء آ رہے ہیں، بہت بڑا۔ جو آپ لوگ مایوس ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو مایوس نہ ہونے دیں۔ ہم ختم ہو جائیں تو ہو جائیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو ہو جائیں، مگر شیعہ ایک ہو جائیں، اور شیعہ ہر میدان میں نمبر 1 ہو، کیونکہ علی نمبر 1 ہے نا، علی نمبر 1 ہے نا، تو آپ بھی نمبر 1 ہیں انشاءاللہ۔ جو نمبر 1 کو مانتا وہ نمبر 1 ہی تو ہوتا ہے۔ ہم 2 3 4 والے نہیں ہیں، ہم نمبر 1 والے ہیں۔ علی بھی نمبر 1 ہے، علی کا عزادار بھی نمبر 1 ہے۔ اس لیے دوستان محترم، مولا آپ کو ہم ملنگوں بھی تابعدار ہیں، ذاکروں کو بھی تابعدار ہیں، ماتمداروں کے بھی تابعدار ہیں، مومنین کے بھی تابعدار ہیں، نمازیوں کے بھی تابعدار ہیں، بغیر نماز والوں کے بھی تابعدار ہیں، مگر آپس میں اختلاف نہیں چاہیے، یہ نہیں ٹھیک۔ جو اختلاف ڈالے اس کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بی بی زینب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کا ماتم قبول ہے، نہ اس کی مجلس قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، اس لیے کہ علی نے سخت منع فرمایا ہے۔ ابھی آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو جب امام آئیں گے تو وہ آپ کہیں گے کہ یہ فلاں ہے، اس کو چلے جانے، چلا جائے۔
ہمارے ایک مولانا نے مثال بڑی زبردست دی کہ ہمارے کچھ مدرسوں والوں نے آخری بات کچھ یہ کہا کہ ہم جو ہے نا جی میٹرک والے طالب علم کو لیں گے. یہ سنیں توجہ سے, ہم اپنے مدرسے میں آگے جی میٹرک پڑھا ہوا 10 جماعت پڑھا ہوا ہم اس کو دین سکھائیں گے. اس کو کسی نے خوب جواب دیا, آغا صاحب اگر امام زمانہ کے پاس یہ بچہ چلا جائے اور یہ 5 پڑھا ہوا ہو تو امام کیا فرمائیں گے؟ چلے جاؤ 10 کر کے آنا پھر دین سکھاؤں گا. یہ کہیں گے بیٹھو میرا بیٹا بچہ بیٹھو, آپ کو دین سکھاتا ہوں, نماز سکھاتا ہوں, وضو سکھاتا ہوں. تو آزادارو, جو مجلس میں آ جائے وہ یقیناً حسینی ہوتا ہے. اس لیے کہ ذکر ہے طیبین و طاہرین کا, حسین کی مجلس میں وہی آتا ہے جس کا روح پاک ہو, جس کا نجس ہو وہ امام بار کے اندر آ ہی نہیں سکتا, اس کا تعلق ہی نہیں ہے. بس آزادار ہو, مولا آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. میں 2 جملے پڑھ دوں کہ بلا صاحب آئیں گے, آپ نے پڑھنا ہے جی, پڑھ لیا ماشاء اللہ. آپ تو فی سبیل اللہ والے ہیں نا, قبول ہو مولا, آپ کو مولا سلامت رکھے. یہ جو میں نے تلخ باتیں کی ہیں یہ میرے احساسات ہیں اور میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, خود بھی کروں آپ لوگوں سے بھی کروں. بہت بکھر گئے آپ لوگ, کیا ہو گیا ہم کو؟ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے. اعلان ہو جائے کہ مکہ میں امام آ گئے ہیں تو ادھر سے کہیں گے وہ مقصر ہے, وہ غالی ہے, وہ بے نمازی ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈھمکانا ہے. ایسا نہ ہو سکتا ہے ہر اس ٹائم کامیاب ہو جائے اور نمازی بے دین دور ہو جائے. ہاں, یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اپنی نمازوں پر بھی گھمنڈ نہ کرو. امام کو امام سمجھو, امام کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرو کہ یہ اس وقت مولا حسین کربلا میں تنہا تھے, آج کا حسین بھی تنہا نہ رہ جائے. آج کے حسین کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام آ کر ایک پھونک ماریں گے اور دعا کریں گے معجزہ ہو جائے گا, سب دنیا شیعہ ہو جائے گی, مومن ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. ایسے ہوتا تو رسول اللہ کے زمانے میں سب ہو جاتا, ایسے ہوتا تو علی کے زمانے میں ہو جاتا, ایسے ہوتا تو امام حسین ہاتھ اٹھاتے پورا لشکر یزید فنار ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے 2 سال جنگ ہے, روایات میں نے پڑھا ہے 2 سال ورلڈ کی جنگ ہوگی. امام زمانہ کے کتنے جانثار شہید ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام آئیں گے اور ہمیں جناب وہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی, لنگر عام ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے بھائی جان. 2 سال جنگ ہے. امام مہدی علیہ السلام کی کہیں پر ناس بھی ہوں گے, کہیں پر سپاہی صحابہ ہوگا, کہیں پر طالبان ہوگا, کہیں پر داعش ہوگا, کہیں پر وہابی ہوگا, کہیں پر اپنے ہوں گے. یہ بھی خوش فہمی میں نہ رہو کہ ہم سارے امام زمانہ کے ساتھی ہیں. ایسے ہوتا تو امام حسین کو 10,000 بندہ شب عاشور چھوڑ کر نہ جاتا. امام حسین کو مانتے تھے نا جو کربلا میں آئے تھے, آغا جی امام حسین کے ساتھ آئے تھے تو کوئی نیاز کھانے لنگر کھانے نہیں آئے تھے, لڑنے آئے تھے. جب چراغ بجھایا اور امام نے فرمایا یقین کرو کل ہم سب نے مارے جانا ہے, چراغ بجھا دو. چراغ کا بجھنا تھا, 1-1 2-2 4-4 ہو کے سب چلے گئے. 71 بچ گئے, 71 بچ گئے, باقی سب چلے گئے. اور یہی وجہ ہے بی بی زینب فرماتی تھی بھیا حسین آپ نے ان کا امتحان کر لیا, یہ تو آپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے. امام فرماتے تھے نہیں چھوڑ کے جائیں گے. تو کسی نے حبیب ابن مظاہر کو جا کر کہا, 90 سال کا صحابی ہے, ضعیف ہیں, بالکل کمزور, نحیف, مگر چونکہ علی کی محبت ہے, جو علی کی اصل محبت رکھے وہ 100 سال کا بھی ہو جائے تو وہ شیر ہوتا ہے. یہ سفید داڑھی والے علی کے شیر بیٹھے ہیں, ان کو آپ بوڑھا نہ سمجھو. تو بی بی نے جب کہا نا بھیا حسین آپ نے امتحان لے لیا, مولا نے فرمایا ہاں بہن امتحان لے لیا. تو حبیب بن مظاہر کو پتہ چلا, چند صحابہ کو لے کر
دروازہ خیمہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر آ گیا، ایک سلام کیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت علی ولی اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمہ، اے زینب کبریٰ آپ کے بھائیوں کا آپ پر سلام ہو، یہ حبیب آ گیا اپنے چند ساتھیوں کو لے کر۔ مخدومہ اگر ہماری وفا پر شک ہو تو ہم ابھی اپنی گردنوں کو اڑا دیں، بی بی ہم حسین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بس عزادار ہو، آج 21 رمضان ہے 2023 ہے، لوہارا والا کھو ملتان روڈ پر مجلس ہو رہی ہے، مشن محمدی والے آپ سب لوگ حسین کے عزادار علی کے عزادار ہیں، مل کر مجلس کر رہے ہیں۔ مولا آپ کی مجلس کو قبول فرمائے، مولا آپ کے مرحومین یہ جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ اس مجلس کا جو ثواب تو لائف دے رہا ہے یہ ہم تمام مرحومین، بانیوں کے مرحومین، ہم گناہ گاروں کے مرحومین مرحومات کے یا اللہ نامہ اعمال میں پہنچا۔ یا اللہ یہ علی کی مجلس ہے، جن کو ضرب لگی خیبر فتح کیا علی نے کچھ نہیں کہا، خندق کو فتح کیا علی نے کچھ نہیں کہا۔ میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، یاد کرو نا اس ٹائم کو جب بی بی زینب ام کلثوم پردیس میں یتیم ہو گئی ہیں، جب بیویوں کے سروں سے چادریں اترنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ بس عزادارو روایت میں ملتا ہے کہ جب علی اپنے نکلے نا اپنے گھر سے، مسجد کوفہ کے جو قریب گھر تھا میرے مولا کا، بطخوں نے گھیرا ڈال دیا اور گویا کہ ماتم کر رہی تھی۔ علی فرماتے بطخوں دور ہو جاؤ، اور بیویوں سے اور حسن حسین سے فرمایا میرے لال یہ دیکھو نا جانور ہیں، حیوان ہیں، یہ بول نہیں سکتے، اگر ان کا پانی اور خوراک کھانے کا انتظام کر سکو تو رکھنا، نہیں تو ان کو آزاد کر دینا۔ اے یا علی آپ تو جانوروں کا بھی اتنا خیال کر رہے ہیں، ذرا کربلا میں آئیے، اپنے چھوٹے علی کو دیکھیے، علی جن کی زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں، یہ بیویوں کے پاس شاید چھوٹے بچے ہوں، ارے گرمی کا موسم آ گیا، ارے جب علی اصغر نے اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، ارے شامی فوج کا گریہ بلند ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے عزاداروں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، انشاءاللہ آغا صاحب مصاحب پڑھیں گے، بس ایک جملہ مصاحب کا ہو جائے، میرا نام بھی حسین کے عزاداروں میں آ جائے، میرا نام بھی علی کے ماتمداروں میں آ جائے۔ عزاداروں آج کوفہ سوگوار ہے، یعنی آج کربلا سے چھوٹا دن نہیں ہے، آج زینب و ام کلثوم کے پردیس میں اجڑنے کا دن ہے۔ میں یہ کہوں گا آج بی بی زینب بی بی ام کلثوم کوفہ میں کہہ رہی ہے واہ علیہ واہ محمدہ، ارے بابا کا جنازہ۔ آخری جملہ قبلہ صاحب تشریف لا چکے، آخری جملہ مصاحب کا ہو سکتا میرے آنسو آ جائیں، آپ کے تو آنسو آ رہے ہیں، میرے آنسو آ جائیں، میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، میری خطاؤں کا کفارہ ہو جائے، میری لغزشوں کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ ستار العیوب ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ عزادار جب علی کو ضرب لگی، علی کا زندہ جنازہ جب اٹھا، قاتل کو دیکھا، فرمایا اے حسن اس کے ہاتھوں کو چھوڑ دو، اس کے ہاتھوں کو رسی سے چھوڑ دو، یا علی آپ کا قاتل ہے، اس کے ہاتھوں کو آزاد کر رہے ہو۔ علی بتانا چاہتے ہیں کہ جب کوفہ میں کوئی قیدی آ جائے، خبردار ان کے ہاتھوں کو پسے گردن نہ باندھنا۔ اجرکم اللہ۔ علی کا زندہ جنازہ اٹھا، جیسے خیمہ کے قریب، جیسے دروازہ ہے علی کے قریب پہنچا نا علی کا جنازہ، امام نے نحیف زبان میں کہا، چونکہ زخم بہت شدید تھا، کمزوری بہت ہو گئی تھی، روزے بھی تھے، خون بہہ چکا، خون گر چکا، امام علی نے فرمایا حسن حسین
جی بابا میرے جنازے کو یہاں رکھو، میری چارپائی کو یہاں رکھو، عزادارو حسن حسین نے رکھا۔ بابا حکم، بابا کیا بات ہے؟ فرمایا حسن ان میرے اصحاب سے کہو یہ واپس چلے جائیں، اب میرا گھر قریب آ گیا ہے، میری زینب ام کلثوم کے رونے کی صدائیں بلند ہیں، علی برداشت نہیں کر سکتا، زینب ام کلثوم کے رونے کی آوازیں میرے اصحاب کے کانوں پر آئیں، غیر محرموں کے کانوں پر آئیں، میں کہوں گا مولا علی ذرا شام غریبہ، کوفہ و شام کا بازار، جب بیویاں کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلِبُونَ، یہاں تشریف رکھیں۔